الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن کریم میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی اور بعد اس کے کہ روشن نشانیاں نہیں آ چکی تھی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان جیسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے، بٹ گئے، پھٹ پڑ گئی ان کے اندر۔ ارشاد فرمایا آپس میں تفرقے بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد دشمنی راسخ ہو گئی۔ یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ آپس میں اس طرح اختلافات اور افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق ہو گئے تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا، یعنی اکٹھے رہنے کا حکم دیا گیا، اور اختلافات اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث طیبات میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلافات دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لینا۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ جو اندازی ہے اس کا جرم جو ہے وہ بندہ مرتکب ہوتا جا رہا ہے اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے گا، جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 106 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جس دن کچھ منہ اجالے یعنی روشن والے ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا۔
ناظرین و سامعین غور کیجیے گا، اس آیت مقدسہ میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ یہاں آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے اجالے والے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، تو یقیناً اہل ایمان ہی وہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے فرمایا سیاہ یعنی کالے ہوں گے، اور یہ یقیناً کافر لوگ ہوں گے، اور ان کا چہرہ بھی کافروں جیسا ہو جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے، اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا جو ایمان ہے وہ مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان سب نے کہا تھا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، کہا تھا تو ایمان لائے تھے۔ اب جب دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جا رہا کہ روز میثاق کا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے منافقین مراد ہیں جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا اور ان کے دل منکر ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اب انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مخاطب مرتدین جو اسلام لا کر پھر کفر میں پڑ گئے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے میں اب عذاب جہنم چکھو۔ اس لیے آیت نمبر 107 نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جن کے چہرے اجالے والے یعنی روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، تو فرمایا اللہ کی اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جگہ یعنی جنت میں رہیں گے، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بلائی کرنے والوں کے لیے بلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ہی ذلت۔ یہ کون ہے؟ یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا بہت سے چہرے اجالے یعنی اس دن روشنی والے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، قیامت کے دن کون سے چہرے روشن ہوں گے، اجالے میں ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے؟ آیت کریمہ کی روشنی میں، احادیث طیبات میں، روایتوں میں کیا کہا گیا؟ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی گمراہوں کے چہرے کالے یعنی سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث پاک روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن یعنی چمکتے ہوں گے، اور گمراہوں کے منافقوں کے چہرے اس دن کالے یعنی سیاہ ہوں گے۔ ایک اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرمایا، تلاوت فرمانے کے بعد پھر فرمایا
قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے سفید یعنی چمکتے ہوں گے اور بدعتی یعنی گمراہوں کے چہرے اس دن سیاہ یعنی کالے پڑ گئے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جل وعلا ہمیں کل قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے والوں میں اٹھائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ